السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پرستش پارٹ 5۔ میرے کان شائے شائے کرنے لگے۔ جی چاہ رہا تھا ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑی شکورن کو مار دوں اور اس سے پوچھوں کہ 2 مہینے پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی، اب کوڑی کیسے ہو گئی؟ لیکن پھر خود پر ضبط کیا۔ شکورن بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ کوئی ڈھنگ کی بات مجھے بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے جھڑک کر باہر بھیج دیا اور اپنے مدمہ چوکیدار شکر الہی کو بلایا۔ شکر الہی گھبرایا ہوا اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے پوچھنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور شکر الہی نے جو کچھ جانتا تھا میرے سامنے اگل دیا۔ میں حیرت اور کرب میں غلطہ سنتا رہا۔ شکر الہی سے حاصل ہونے معلومات کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ میری گمشدگی کے 2 ہی روز بعد اشیر خان نے سرے راہ رابو سے چھیڑخانی کی اور دھمکی دی کہ وہ اسے اٹھا کر قبائلی علاقے میں لے جائے گا۔ رابو نے اس بات کی شکایت گھر آ کر ماما سے کی۔ آنن فانن یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ پہلے ہی اشیر خان سے بے حد متنفر تھے۔ ان کی نفرت 2 چند ہو گئی اور وہ اس زیادتی کے خلاف متحد ہو گئے۔ حویلی میں میرے چاچا آصف جاہ سے شکایت کی گئی۔ انہوں نے حزب مغدور اشیر خان کو ڈپٹا اور افروزہ سے بھی کہا کہ وہ شخص کو لگام دے کر رکھیں۔ تاہم گاؤں کے لوگ اس رسمی کارروائی سے مطمئن نہیں تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ بدقماش اشیر خان پھر رابو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ گاؤں کا ایک خوشحال زمیندار حاجی نثار، جو کاروباری حد تک میرا حریف بھی تھا، رابو اور ماما کو عارضی طور پر اپنے گھر لے گیا۔ گاؤں کے دیگر افراد نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اشیر کی کوئی مجرمانہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ 2 ہی ہفتے بعد یہ اڑی اڑی سی خبر ملی کہ رابو اشیر خان سے ملنے چودھری کے پرانے ڈیرے پر جاتی ہے۔ باخبر لوگ ہکا بکا رہ گئے، چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ چند روز بعد اس خبر کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ گاؤں کے کچھ مہم لڑکوں نے رابو اور اشیر خان کو پرانے ڈیرے سے رنگے ہاتھوں جا پکڑا۔ اشیر تو چکمہ دے کر نکل گیا، مگر رابو کی بہت درگت بنی۔ لوگ اسے مارتے پیٹتے گاؤں لائے اور معززین کے سامنے پیش کیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رابو اشیر خان کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ پیرو جی کو بلایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ کوڑی سے جسمانی تعلق رکھنے والی عورت لازماً کوڑی ہو جاتی ہے، لہٰذا رابو کو فوراً اپنے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ جسم کے 3 کپڑوں میں رابو کو دھکے دے کر اور پتھر مار کر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ لوگوں کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ماما کے گھر کا سارا سامان اور ہر وہ شے جلا کر راکھ کر دی جس کا تعلق رابو سے تھا۔ ایک طرح سے یہ اشیر خان کے خلاف لوگوں کی دبی ہوئی نفرت کا اظہار بھی تھا۔ رابو کی بدقسمتی گاؤں سے نکل کر بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سر چھپانے کے لیے ایک نزدیکی قصبے رنگوالی میں پہنچی۔ یہاں اس کا ایک دور کا رشتہ دار رہتا تھا۔ جو ہی وہ قصبے میں پہنچی، اس کی رسوائی اور بدبختی کا اشتہار لگانے والے بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے سارا واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور اہل قصبہ کو بتایا کہ اس کوڑی کو اپنے درمیان رکھنا ان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ پیرو جی کے حوالے نے پوری کر دی۔ لوگوں نے رابو کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور اسے مار بھگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے کسی موذی جانور کو نظروں سے دیکھا موذی جانور کو ہانکا جاتا ہے، وہ اسے ہانکتے ہوئے قصبے سے باہر لے گئے۔ جب یہ خبر قصبے سے باہر پہنچی تو کچھ دانش مندوں نے مشورہ دیا کہ ایسی منحوس عورت کو آبادی سے نکالنا ہی اس سنگین مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں سے نکل کر وہ کسی اور بستی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ احسن یہ ہے کہ اسے مار دیا جائے یا مروجہ طریقے کے مطابق کہیں محصور کر دیا جائے۔ چند شر پسندوں نے شدید خوف کی جو فضا پیدا کر دی تھی، اس نے سیدھے سادے دیہاتیوں کو ڈھنگ سے سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ڈری سہمی اور لڑکھڑاتی ہوئی رابو کو گھیر کر قصبے کی حدود سے باہر ایک قدیم قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ اس قبرستان کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کھنڈر اور نامعلوم سا مقبرہ تھا۔ علاقے کے لوگ اس جگہ کو بیگم کا مقبرہ کہتے تھے۔ رابو کو قرنطینہ
کے لیے اسی مقام پر کسی جگہ محصور کر دیا گیا۔ اس واقعے کو اب 7-8 روز ہونے کو آئے تھے اور کرب و جوار میں اس کی خاصی مشہوری ہو چکی تھی۔ شکر الہی خود وہاں نہیں گیا تھا اور اسے تازہ ترین صورتحال کا علم نہیں تھا۔ میں جو کچھ سن چکا تھا اس کے بعد میرے سر پر آسمان بھی ٹوٹ پڑتا تو متعلق حیرت نہ ہوتی۔ مجھے نگاہ جسے میں 15ویں صدی کا انسان نہیں، مجھے لگا جیسے میں 15ویں صدی کا انسان نہیں، قبل مسیح کی کسی تاریک بستی کا باشندہ ہوں، جہاں دکھ کے بجائے دکھی کو اور مرض کے بجائے مریض کو ختم کیا جاتا ہے، جہاں اشرف المخلوقات کی کھوپڑی میں جہالت خوف بن کر سمائی ہوئی ہے اور کالے علوم کی تیرگی میں توہمات کے دیو ناچ رہے تھے۔ کتنے صدمے کی بات تھی۔ جہاں رابو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا وہ کوئی ایسا دور دراز یا تہذیب نا آشنا علاقہ نہیں تھا۔ پختہ سڑک صرف 1 میل کے فاصلے سے گزرتی تھی۔ بہت سے لوگ خود کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے تھے۔ ان سب پڑھے لکھوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور کسی کی توفیق مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ رابو پر گزرنے والی قیامت ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہی تھی۔ اس بارے میں سوچ کر میرا سینہ پھٹ رہا تھا۔ میرا دھیان فوراً رابو کی قریب ترین سہیلی کی طرف چلا گیا۔ جو کچھ وہ مجھے بتا سکتی تھی کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، خود رابو بھی نہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور راہداری میں آ کر پاگلوں کی طرح چمپا کو آوازیں دینے لگا۔ میرے تیور دیکھ کر نوکر سہم گئے تھے اور حویلی میں سکوت مرگ طاری تھا۔ میری آوازیں سن کر چمپا بھاگتی ہوئی آئی اور میرے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر بولا، دیکھو چمپا، جو کچھ پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتا دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ میں نے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور خوف بھی کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نسبتاً پرسکون ہوئی تو اس نے میرے استفسار پر ایک لرزہ خیز انکشاف کیا۔ اس نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان رک رک کر بتایا، مالک، جب گاؤں والوں نے حویلی میں اشیر خان کی شکایت کی تو حاجی نثار رابو کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک روز رابو کو اشیر خان کا رقعہ ملا۔ اس رقعے میں اشیر خان کا نام کہیں نہیں تھا، لیکن رقعہ دینے والے نے بتایا تھا کہ یہ اشیر خان کی طرف سے ہے۔ اس رقعے میں اشیر خان نے رابو کو لکھا تھا کہ آپ کی زندگی، یعنی میری زندگی، سخت خطرے میں ہے اور صرف اشیر خان ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ برے سے برے آدمی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کا بھی اصول ہے کہ وہ وعدہ نہیں توڑتا۔ اس نے رابو سے کہا تھا کہ وہ اس سے ایک سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کسی کو بتائے بغیر پرانے ڈیرے پر اس سے ملے۔ یہ رقعہ پڑھ کر رابو کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے لیے سخت پریشان تھی۔ پہلے اس نے یہ رقعہ بڑے مالک یعنی میرے چچا تک پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ اس رات وہ خاموشی سے پرانے ڈیرے پر پہنچی۔ یہاں تک کہہ کر چمپا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھر موسلا دھار برسنے لگیں اور زبان پر تالا لگ گیا۔ اس کے بتائے بغیر ہی میں سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ میرے پردہ سماعت پر ان الفاظ کے بم پھٹ رہے تھے جو چمپا نے کہے تھے اور نہ وہ کہہ سکتی تھی۔ صدقے اور واری جانے کے الفاظ میں نے بہت دفعہ کہے اور سنے تھے، لیکن ان کا حقیقی مفہوم مجھ پر آج واضح ہو رہا تھا۔ چمپا نے اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد رابو روز رات کو پرانے ڈیرے پر جانے لگی۔ وہ گھر آ کر سارا دن روتی رہتی تھی اور شام ہوتے ہی جانے کے لیے پھر تیار ہو جاتی تھی۔ 10-15 روز تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پھر ایک رات خوشی آرائی کے پتر اسلم اور اس کے یاروں نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اپنا بیان ختم کر کے چمپا ایک بار پھر منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ 2 روز پہلے میرے قفس کا دروازہ اچانک کیوں کھل گیا تھا۔ وہ یوں ہی نہیں کھلا تھا، اسے کھولنے کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ اسے کھولنے کے لیے ایک عورت ہوس کی سیج پر لیٹی تھی اور موت کی دہشت ناک پرچھائیوں سے بغل گیر ہو رہی تھی۔ ہاں، میری آزادی کی قیمت چکانے کے لیے کوئی گلیوں میں رسوا ہوا تھا، دھکے جھیلے تھے، پتھر کھائے تھے اور خاک و خوں میں لتھڑا تھا۔ یہ سب کچھ اس عورت نے کیا تھا جسے میں نے قدم قدم پر ٹھکرایا تھا اور جو ہر گھڑی میرے قدموں میں اپنے جوبن اور اپنی محبت کے پھول نچھاور کرتی رہی تھی۔
اب اس خاموش پجارن نے اپنا جسم و جاں بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا اور دنیا بھر کی ملامتیں اپنے سر لے کر دھتکاری پھٹکاری ہوئی کسی تاریک گڑھے میں اتر گئی تھی۔ رابو کا سادہ معصوم چہرہ میرے تصور میں ابھرا اور جسم کا رواں رواں رابو پکار اٹھا۔ وہ کہا کرتی تھی، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں مالک۔ آج وہ اس فکرے کی عملی تفسیر بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ مجھ سے جدا اس کی کوئی ہستی نہیں۔ وہ سرتاپا میری تھی، میرے سپرد تھی۔ اس کے پیدا کرنے والوں نے ہی نہیں، خود اس کے دل نے بھی اسے میرے سپرد کر رکھا تھا۔ میں اس کا مالک تھا، سرپرست تھا، محافظ تھا۔ میرے ہوتے ہوئے بربادیوں کا لقمہ کیسے بن سکتی تھی؟ نہیں رابو، نہیں میری جان، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ میرے جسم کا ہر رواں پکار اٹھا۔ میں بھیگی آنکھوں اور دہکتے سینے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور حویلی کے صدر دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ درختوں کے سائے تیز ہوا میں بھوتوں کی طرح رقصاں تھے۔ میں نے جیپ کو کچے راستے پر اتار کر انجن بند کیا، لائٹس آف کی اور گرم چادر جسم کے گرد لپیٹا ہوا نیچے اتر آیا۔ 28 کا لوڈ ریوالور جمع گولیوں والی پٹی کی میری کمر سے بندھا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھ کر سمت کا اندازہ کیا اور تھوڑی بلندی پر واقع درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس جھنڈ کے ایک طرف رنگوالی قصبہ تھا جہاں رابو گاؤں بدر ہونے کے بعد اپنا پناہ لینے گئی تھی، اور دوسری طرف پیرو جی کا گاؤں گھنپورا تھا۔ 400 آسیبی خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کو وقفے وقفے سے کتوں اور گیدڑوں کی دور افتادہ آوازیں توڑتی تھیں، لیکن یہ اتنی مدھم تھی کہ خاموشی ہی کا حصہ محسوس ہوتی تھی۔ جسے آئینے پر نرم شاخ کی ضرب لگائی جائے یا سفید سطح پر سفید چاک سے لکھا جائے۔ میں نے اونچے اونچے سرکنڈوں کے درمیان چل کر ایک خشک برساتی نالہ پار کیا اور اس ٹیلا نما جگہ پر آ گیا جہاں درختوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیلے کے دامن میں ایک جگہ روشنی کی کرن نظر آئی۔ میرے قدم خود بخود اس کرن کی طرف اٹھ گئے۔ ابھی 15-20 گز ہی آگے گیا تھا کہ ایک بھاری بھرکم آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہے اوئے؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ بائیں طرف سرکنڈوں اور گھاس پھوس میں گھری ہوئی مقبرہ نما جگہ تھی، بہت شکستہ عمارت تھی۔ میں دن کی روشنی میں سینکڑوں بار یہاں آ چکا تھا۔ میرے بچپن کے کئی سانی یادیں انہی نشیب و فراز سے وابستہ تھی، لیکن آج یہ سب کچھ بہت بدلا سا نظر آیا تھا۔ سنا تھا کہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کچھ دنوں مقبرے میں کوئی چوکیدار متعین کیا گیا ہے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر پھینکی۔ اندازہ درست نکلا۔ ملیٹیا کی شلوار قمیض اور ٹوپی میں وہ چوکیدار ہی تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اندر سے ایک اور شخص نکل آیا۔ چوکیدار نے پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے دونوں سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہاں کسی بیمار لڑکی کو رکھا گیا ہے۔ چوکیدار نے پوچھا، لیکن تم کون ہو؟ میں نے بے انتہا سرد لہجے میں کہا، تم میرے سوال کا جواب دو، کیا پیرو جی کے کہنے پر یہاں کسی لڑکی کو رکھا گیا ہے؟ چوکیدار کا ساتھی اکڑ کر بولا، میں پیرو جی کا مرید ہوں، مجھ سے بات کرو۔ تم تھانے دار ہو یہاں کے، جو ایسے پوچھ رہے ہو؟ میرے صبر کا پیمانہ پہلے ہی لبریز ہو رہا تھا۔ میرا زوردار تھپڑ چیلے کے گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ادھیڑ میں چوکیدار نے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے قمیض کے نیچے سے ریوالور نکال لیا۔ اب میرے ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اپنی جانب اٹھے ریوالور کو دیکھ کر دونوں افراد ہٹک گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا واسطہ کسی عام شخص سے نہیں پڑا۔ میں نے ایک قدم چوکیدار کی طرف بڑھایا اور زور دے کر پوچھا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ چوکیدار نے 20-30 گز دور روشنی کی کرن کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کوٹھری میں ہے، لیکن تم وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ خاصا نڈر شخص تھا اور ریوالور سامنے دیکھ کر بھی خود اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ آزمانا چاہتے ہو تو قصبے سے 15-20 آدمی اور منگوا لو اور اپنے پیرو جی کو بھی بلا لو۔ میں تم سب کی لاشوں سے گزر کر وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ چوکیدار اور اس کے تند مند ساتھی کے عقب میں ایک قد آور پالتو کتا آیا۔ پورے زور و شور سے وہ بھونکنے لگا۔ بھونکنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زنجیر کو جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ زنجیر کس وقت کھل گئی یا ٹوٹ گئی۔
کتا کمان سے نکلے تیر کی طرح میری طرف بڑھا۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوتی تو موذی جانور میرا گلا دبوچ لیتا۔ میں نے تڑپ کر خود کو بچایا اور گھوم کر بے دریغ 2 گولیاں کتے کے جسم میں اتار دی۔ پرشور دھماکوں کے ساتھ ہی کتا اچھل کر جھاڑیوں میں جا گرا۔ یہ سب کچھ 1 ساعت کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ میری خوفناک تیور دیکھ کر دونوں افراد بری طرح سہم گئے۔ میں نے اوپر تلے ٹریگر دبایا اور ان دونوں کے قدموں میں چنگاریاں بکھیر دی۔ خود کو گولیوں کی زد میں پا کر وہ بتکے اور سرپٹ بھاگتے چلے گئے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ دونوں افراد مقبرے کے اندر آگ جلائے بیٹھے تھے اور تاش وغیرہ کھیل رہے تھے۔ ریوالور دوبارہ بھرنے کے بعد میں نے ہولسٹر میں لگایا اور اس کوٹری کی طرف بڑھ گیا جس کے دروازے سے مدھم سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی گول سی کوٹری تھی، جیسے کسی مینار کا زیریں حصہ ہو۔ نہ کوئی کھڑکی، نہ روشن دان۔ دروازے کے باہر سے وزنی کنڈی چڑھی ہوئی تھی، لیکن تالا نہیں تھا۔ میں نے کنڈی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اندر دیے کی مدھم روشنی تھی۔ کچے فرش پر بستر کے نام پر بوسیدہ چیتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایلومینیم کے چند مڑے توڑے ہوئے برتن دکھائی دیے۔ کوٹری میں کوئی ذی حس نہیں تھا، بس ایک کونے میں بوسیدہ کپڑوں کی گٹری سی پڑی تھی۔ میں نے اس گٹری پر غور کیا اور سرتاپا کانپ گیا۔ خدا کی پناہ! اس گٹری میں 2 سہمی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں میں ان آنکھوں کو بمشکل پہچان سکا۔ یہ تو رابو تھی۔ اس کے چہرے کا جو حصہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ اس عمارت ہی کا جزو دکھائی دیتا تھا، کھنڈر، ویران اور آسیب زدہ۔ مجھے دیکھ کر رابو کی آنکھیں دہشت سے پھٹتی اور چیتھڑوں میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اس کے چہرے سے ہٹائی اور خود کو دیے کی روشنی میں لے آیا۔ اب گٹری میں دھسی ہوئی آنکھوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ رابو مجھے دیکھتی چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ چیخ مارے گی اور چھوٹے مالک کہہ کر مجھ سے لپٹ جائے گی، لیکن پھر ایک دم وہ آنکھیں بجھ گئیں۔ کھلتی ہوئی گٹری ایک بار پھر بند گئی، بند کر گوشے میں سمٹ گئی، سمٹ کر بے جان ہو گئی۔ رابو! میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا اور زخموں سے چور شخص کی مانند اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کا چہرہ میرے مقابل تھا، زرد اترا ہوا چہرہ جس پر آویزہ 2 خوبصورت ہونٹ مرجھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ دلکش تھا۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تو وہ اور سمٹ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے اسے چھونا چاہا تھا اور اس نے بدن چرا لیا تھا، ورنہ وہ تو میری آنکھ کے اشارے پر ریشمی تھان کی مانند کھلتی چلی جاتی تھی۔ نہ چھوٹے مالک! اس نے لہجے میں کرنوں کا دکھ اور خوف سمیٹ کر کہا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں کوڑھی ہوں، مجھے نہ چھونا۔ بکواس بند کرو، میں نے بے پناہ دکھ سے کہا۔ کون کہتا ہے تو کوڑھی ہے؟ کہاں ہے تیرا کوڑ؟ دکھا مجھے اپنا کوڑ۔ میں نے چیتڑوں کی گٹری میں سے اس کے دونوں ہاتھ نکالے، دونوں پاؤں دیکھے۔ کہیں کوئی علامت نہیں تھی، صرف وہ لرز رہی تھی۔ یہ لرزاں مرض کے سبب نہیں، خوف کے سبب تھا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہیں مالک، میرے قریب نہ آؤ، مجھ پر رحم کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ٹارچ ایک جانب پھینکی اور دونوں ہاتھوں سے اس سکڑی سمٹی گٹری پر پل پڑا۔ نہ جانے وہ کس انوکھے جذبے کی لہر تھی جو میرے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ میں بے پناہ وارفتگی سے اسے چومنے لگا، سہلانے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے اور سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹ رہے تھے۔ ان گولوں کی گونج میں رابو کی منت سماجت بیکار تھی۔ دفعتاً اس کوٹری سے باہر شور سنائی دیا۔ لگا جیسے بہت سے افراد باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوں۔ چوکیدار اور اس کے ساتھی نے میری توقع سے زیادہ تیزی دکھائی تھی۔ وہ گاؤں سے حمایتوں کو لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں نے رابو کو چھوڑا اور قمیض کے نیچے سے ریوالور نکالتا ہوا کوٹری کے دروازے پر پہنچا۔ سامنے کھنڈر میں کئی لالٹینیں چمک رہی تھیں اور لاٹھیوں اور لاٹھی برداروں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، اوئے کون ہو تم؟ باہر نکلو! اس کے ساتھ ہی کسی نے اوپر تلے کئی ہوائی فائر کر دیے۔ صورتحال نازک تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے ذہن میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور ریوالور تانے باہر نکل آ گیا۔ 2-3 ٹارچوں کی روشنی مجھ پر پڑی۔ پھر چوکیدار کی آواز آئی، ہاں یہی کتا ہے، یہی ہے وہ۔ ٹھہرو! ایک دوسری آواز نے چوکیدار کو بد کلامی سے روکا۔ اس کے بعد ایک دراز کا شخص ہجوم سے نکل کر آگے آیا۔ اس کی ٹارچ کا روشن دائرہ میرے چہرے پر تھا۔ اوہ، یہ آپ ہیں چودھری صاحب!
ٹارچ والے کی متحیر آواز ابھری۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی میرے طرف بڑھنے لگے۔ ان میں سے کئی ایک نے مجھے پہچان لیا، اس کے ساتھ ہی ان کی تنی ہوئی لاٹھیاں جھک گئی اور لہجے نرم پڑ گئے۔ مجھے سب سے پہلے شناخت کرنے والا قصبے کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ مراد پور کے چودھری جہانداد صاحب ہیں، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھری اور وہ کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ گھنی مونچھوں والا چوکیدار سٹپٹاتا ہوا کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی اپنے مردہ کتے کی طرف۔ ماسٹر فیض محمد نے کہا، چودھری صاحب، آپ نے ہمیں عزت بخشنا ہی تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا۔ دوسرے افراد بھی معذرت کے کلمات ادا کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ چوکیدار کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ اچانک میرا دھیان رابو کی طرف چلا گیا۔ میں نے ریوالور ہولسٹر میں لگا کر ماسٹر فیض کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور واپس کوٹری کی طرف آیا۔ کوٹری میں آتے ہی میرا سینہ دھک سے رہ گیا۔ رابو اب وہاں نہیں تھی۔ میں یہاں سے نکلا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ میں تیزی سے باہر آیا۔ رابو! میری آواز کھنڈر میں دور تک گونجی۔ میرے انداز نے موقع پر موجود لوگوں کو چونکا دیا۔ وہ سب متجسس ہو کر میری طرف بڑھے۔ میں نے ماسٹر فیض سے کہا، لڑکی کوٹری میں نہیں ہے، اسے تلاش کرو۔ لوگ لالٹینیں اور ٹارچیں لے کر چاروں طرف لپکے۔ یکبستہ ہوا کھنڈر سے سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی۔ بلند و بالا درختوں کے حیولے ان سیٹیوں کی دھن پر دیوانہ وار جھوم رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ رابو کے نکل جانے پر اظہار مسرت کر رہے ہوں۔ یکایک میرے سینے کے اندر کوئی شے چھناکے سے ٹوٹی اور ایک انتہائی سرد سیال بہہ کر میرے پورے جسم میں پھیل گیا۔ میں بے دم ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ کسی آواز نے میرے اندر سے پکار کر کہا، چودھری جہانداد، رابو اب تجھے نہیں ملے گی۔ اس طوفانی شب اور اس شب کے بعد ان گنت شب و روز تک رابو کو مسلسل تلاش کیا گیا، لیکن اسے نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ رابو کی گمشدگی کا صدمہ جان لیوا تھا، لیکن اس صدمے نے میری جان نہیں لی تھی، مجھے زندہ رکھا اور لمحہ لمحہ میرے جسم سے زندگی کشید کرتا رہا۔ یہ عمل ایسا کربناک تھا کہ میں زمین پر بچھاڑے کھاتا تھا اور دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، لیکن رابو کی پہنائی ہوئی زنجیروں کو توڑنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ سارا عذاب میری تنہائیوں سے وابستہ تھا۔ عام لوگوں کے سامنے میں خود کو بالکل نارمل رکھے ہوئے تھا اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشیر خان افروزہ کو اپنی وفاداری کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ میرا رقیب روسیہ جیکسن بھی میری واپسی کے روز ہی گاؤں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ بعد ازاں پتہ چلا وہ یہاں سے بھاگا تو امریکہ جا کر ہی سانس لی تھی۔ منشی خادم حسین پر کیس ختم ہو گیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ میرا دست راہ تھا۔ میرے اغوا کے معاملے میں تو وہ بے قصور تھا ہی، سیف سے رقم غائب ہونے میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ سارا ناٹک افروزہ ہی کا رچایا ہوا تھا۔ افروزہ میری آمد کے بعد فقط 2 روز حویلی میں تھی، اس کے بعد میکے جا بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب میرے پاس اس کے لیے طلاق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس معاملے میں پہل کرتے ہوئے اس نے خود مجھ پر خلا کا کیس کر دیا۔ میں ایسے بھی خوش تھا، جہیز میں جو کچھ آیا تھا سب اسی کے نام تھا۔ عدالت میں فیصلہ ہوتے دیر نہیں لگی اور اس بیش قیمت اور خوبصورت وبال سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ گئی۔ دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ لوگ بھولنے لگے کہ اس گاؤں میں کچھ انہونے واقعات بھی ہوئے تھے۔ خاموش تباہ رابو، منکسر المزاج دارا خوفناک اشیر خان اور بارعب خوش و جمال افروزہ کی صورتیں ذہن میں دھندلانے لگی تھیں۔ صرف ماما تھی اور میں تھا، جنہیں سب کچھ روز اول کی طرح یاد تھا، جن کے تصورات میں ہم وقت انگارے بھرے رہتے تھے۔ تنہائی میں رابو کی یاد میرے دل و دماغ پر آتش کوڑے برساتی اور میں تڑپ جاتا۔ کچھ معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے بھی یا نہیں، لیکن کبھی کبھی امید کے پانیوں سے یقین کی ایک بلند و بالا لہر اٹھتی اور میرے سینے کے ریگستان میں جلتھل کر دیتی۔ مجھے لگتا ایک نہ ایک دن رابو ضرور آئے گی۔ کسی سنسان دوپہر، اداس شام یا اندھیری رات میں اس کا ہاتھ میرے دروازے پر دستک دے گا اور درد کا لامتناسبی موسم ایک ہچکی سے دم توڑ دے گا، لیکن یہ جان بخش واقعہ کیوں رونما ہوگا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی یہ معلوم تھا کہ کب رونما ہوگا۔ شاید ابھی، شاید 2 دن بعد، یا شاید اس وقت جب زندگی کی بساط لپیٹے کے
لپیٹنے کے لیے موت کے ہاتھ حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ مرنے والے اپنے لواحقین کو آنسو اور آنسوؤں کے بعد چین دے جاتے ہیں، لیکن جو کھو جاتے ہیں وہ آنسو دے کر چین اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی یہ بھیگی ہوئی آنکھیں خود بخود دروازے کے ساتھ اٹھ جاتی اور لگتا وہ ابھی دروازہ کھولے گی اور سر جھکا کر کہے گی، جی چھوٹے مالک۔ اسی طرح 2 برس گزر گئے۔ وہ گرمیوں کی ایک حبس زدہ شام تھی۔ میں فارم سے تھکا ماندہ لوٹا تھا اور حویلی کے تالاب میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک ملازم بھاگا ہوا آیا۔ اس نے لرزہ لہجے میں بتایا کہ حویلی کے دروازے پر رابو آئی ہے۔ وہ سخت بیمار ہے۔ اس کے ساتھ ایک باریش شخص بھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میں سکتے میں رہ گیا، کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ پھر تولیے کا گاؤن پہن کر بھاگتا ہوا حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ سب سے پہلے میری نگاہ ایک چارپائی پر پڑی جس پر ہڈیوں کا ایک ناقابل شناخت ڈھانچہ رکھا تھا۔ چند اجنبی چہروں کے علاوہ ایک باریش شخص بھی یہاں موجود تھا۔ میں نے چارپائی پر پڑے ہوئے ڈھانچے کو پہچان لیا۔ وہ رابو ہی تھی، آنکھیں سفید، چہرہ زرد اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی۔ اس حالت میں بھی اس کے سر پر اوڑھنی تھی جس نے اس کا نصف چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید رابو کے اندیشے درست تھے۔ وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے جس کا شکار اشیر خان تھا۔ تاہم جب میں نے غور سے اس کا سراپا دیکھا تو یہ خیال غلط محسوس ہوا۔ ہڈیوں پر منڈھی ہوئی اس کی جلد صاف و شفاف تھی۔ میری نگاہ میں چند برس پہلے کا وہی منظر گھوم گیا جب اسی طرح رابو کی ماں حویلی کے دروازے پر آئی تھی، مجھ سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے۔ میرے ذہن نے پکار کر کہا، آج رابو بھی یہی درخواست لے کر آئی ہے۔ دل سینے میں پھٹ کر 100 ٹکڑے ہو گیا۔ میں لڑکھڑا کر بے اختیار رابو پر جھکا۔ وہ بڑے سکون سے لیٹی تھی، آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ رابو، رابو، میں نے اس استغفا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خاموش رہی، شاید بول ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی التجا تھی جو چند برس پہلے اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ میرا سر گھومنے لگا۔ ذہن میں رابو کے متعلق سینکڑوں سوالات تھے، لیکن جواب ایک ہی تھا، وہ قریب المرگ ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے آنکھوں آنکھوں میں کہا، مجھ سے اجازت لینے آئی ہو؟ میں نے آنکھوں آنکھوں میں کہا، مجھ سے اجازت لینے آئی ہو نا؟ مرنے کی اجازت لینے آئی ہو نا؟ نہیں، اجازت نہیں، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے باریش شخص سے پوچھا، بابا جی کہاں سے لائے ہو اسے؟ باریش شخص نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی آہستگی سے چلتا مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس شخص نے مختصر وقت میں جو کچھ بتایا اور اس کی باتوں سے میں نے جو کچھ نتائج اخذ کیے، ان سے پتہ چلا کہ 2 برس پہلے بیگم کے مقبرے سے روپوش ہونے کے بعد رابو نے خودکشی کی تھی، اور رابو کی یہ کوشش اس بے پناہ خوف کے سبب تھی جو کوڑ کے حوالے سے اس کے ذہن میں پیدا کیا جا چکا تھا۔ رنگوالی سے 10 میل دور پختہ سڑک پر رابو اینٹوں سے بھرے ہوئے ایک ٹرک کے سامنے کود گئی تھی۔ ڈرائیور نے حاضر دماغی سے کام لیا جو وہ مرنے سے بچ گئی، لیکن شدید زخمی ہوئی۔ اس کی پچھلی پسلیوں میں سخت چوٹ آئی تھی۔ ڈرائیور جو ڈرا ہوا بھی تھا اسے ٹرک میں ڈال کر فیصل آباد کے ہسپتال لے گیا۔ یہاں رابو کی کمر کا آپریشن ہوا اور وہ 3 ماہ زیر علاج رہی۔ وہ نیم درست ہو گئی تو ٹرک ڈرائیور اسے اپنے گھر لے گیا۔ وجہ یہ تھی کہ رابو نے 1000 کوشش کے باوجود اپنا پتہ ٹھکانہ بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور یہی باریش شخص تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی طرح رابو کی نگہداشت کی۔ 4-5 ماہ بعد رابو کی تکلیف پھر بڑھ گئی اور وہ بستر سے ہلنے جلنے کی بھی قابل نہ رہی۔ اسے پھر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں سے بغیر کسی افاقے کے 2 ماہ بعد پھر وہ آ گئی۔ غریب ڈرائیور جو کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا، اور اب اس نے گھر ہی میں دیہاتی طرز کا علاج معالجہ شروع کیا۔ رابو کی حالت روز بروز پتلی ہوتی چلی گئی اور اب وہ قریب المرگ تھی۔ چند روز پیشتر رابو نے پہلی مرتبہ ڈرائیور ابراہیم کو بتایا کہ اس کا تعلق خوشاب کے مسافاتی گاؤں مراد آباد سے ہے۔ اس نے ابراہیم سے درخواست کی کہ وہ اسے ایک بار گاؤں لے جائے۔ جب تک وہ اس گاؤں نہیں جائے گی اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ نتیجے میں ابراہیم اسے اپنے ٹرک پر خوشاب لایا تھا اور وہاں سے گاؤں لے آیا تھا۔
قارئین، یہاں میں اپنی کہانی ختم کرتا ہوں۔ رابو زندہ ہے اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے۔ پیسے میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ میں اسی رات رابو کے ساتھ لاہور آ گیا تھا اور 2 روز بعد ہم ایک پاکستانی ڈاکٹر کے ہمراہ آسٹریا روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں مسیحا صفت ڈاکٹروں کی بے حد مہنگی مارکیٹ ہے۔ دنیا تب کے قابل ترین افراد ہاتھوں میں ترازو لیے کھڑے ہیں۔ آپ اس ترازو کے ایک پلڑے میں دولت رکھتے جائیں، وہ دوسرے پلڑے میں اپنا ہنر رکھتے جائیں گے۔ میں نے اس مارکیٹ میں پیسے کے زور پر ایک بے حد مہنگے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیا اور روتے ہوئے اس سے کہا، اے مسیحا صفت، یہ ڈھانچہ جو تیرے سامنے پڑا ہے، اس میں ایک نہیں 2 انسانوں کی جان ہے۔ مجھے آسمان پر خدا کا اور زمین پر تیرا سہارا ہے۔ یہ سارے چیک ہیں، جو چاہو ان پر بھر لینا۔ اس کے بعد میں مسلح بچھا کر سجدے میں گر گیا تھا۔ مجھے دیانہ میں اب 16 ہفتے ہو چکے ہیں اور اس دوران مراد آباد میں میری 20 مربع زمین فروخت ہو چکی ہے۔ جو باقی رہ گئی ہے وہ بھی میں رابو کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مسکراہٹ میرے نصیب میں ضرور ہوگی، اس لیے کہ میں نے سچے دل سے اس مسکراہٹ کی تمنا کی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب سے میں نے ذہن پر دل کو فوقیت دینا شروع کر دی ہے۔ وہ کوڑ جس نے میری جمالیاتی حس کو بے حس کر رکھا تھا، خود ہی دور ہو گیا ہے۔ ہر دم اعداد و شمار کے چکر میں رہنے والا شخص اب پھولوں سے پیار کرتا ہے۔ اسے نیلے آسمان پر تیرتی سفید بدلیاں اچھی لگتی ہے، اور بارش جب وہ مسلسل کھڑکیوں پر برستی ہے، اور بچے جب وہ کلکاریاں مارتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ماضی کے اس ہوشیار کاروباری شخص کو اب چھوٹے چھوٹے دھوکے کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ رابو کا علاج وقت طلب ہے، لیکن بہتری کے آثار مسلسل نمودار ہے۔ وہ کبھی کبھی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر لیتا ہوں۔ کل جب ہم اکیلے تھے، میں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، رابعہ، مجھے چھوٹے مالک مت کہا کرو۔ وہ لرز کر بولی، نہیں چھوٹے مالک، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں تم سے یہ لفظ چھین لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ وہ شرما گئی تھی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا، جو عورت بستر علامت پر بھی شرما جائے، وہ بہت جلدی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے بھی ملا ہے کہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی اور محبت، خلوص، یہ سب دل سے ہوتا ہے۔ تو کسی کو بھی شکل و صورت سے نہ پہچانے، بلکہ اس کے دل سے پہچانے۔ تو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔